جناب جیسے کہ آغاز میں آپ کو بتایا کہ جو عدالتی فیصلہ آیا جی اس کو لے کر حکومتی رویہ کافی جارحانہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے اور 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف باقاعدہ طور پر آج قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے اور اب اس قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ قرارداد میں کیا کہا گیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ ایوان ایک ہی وقت میں عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ قرارداد منظور کر کے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کر دیا گیا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے اور عدالت عظمیٰ فل کورٹ کی استدعا پر نظر ثانی کرے۔ جی آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ایسا ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس آئینی معاملے پر اس طریقے سے قرارداد اسمبلی میں پاس ہونا اور پھر یہ ہے کہ ایوان کی جانب سے اس کو مسترد کیے جانے کی کوشش کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ فیصلات آئین اور قانون اور اقلیت کا فیصلہ جی مسلط کر دیا گیا۔ اکثریت پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے اس قرارداد کے ذریعے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی اور حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے اور ملکی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تو قرارداد میں جی کے حوالے سے کیا گفت و شنید رہی، بحث و مباحثہ رہا، ذرا دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کی اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی جو سپریم کورٹ کی اپنی روایت، نظریہ اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اکثریت سے اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے۔ I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. اچھا اب یہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ ایک تو یہ قرارداد مسترد کی گئی ہے، قرارداد کے ذریعے یہ فیصلے کو مسترد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسرا چکر یہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جس میں سول اور عسکری قیادت کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ بھی دیں گے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو باقی وزراء بھی شریک ہوں گے اور ملکی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جسٹ امیجن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو اوپر ساری ڈسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس ڈسٹ کے نیچے دراصل ہوا کیا؟ کل میں اور صدف بھی بات کر رہے تھے اور وہ یہی تھا کہ اگر ویسے ٹیکنیکلٹیز میں پھنسے بغیر کس نے کیا کیا، کتنی رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، در حقیقت ہوا یہ ہے کہ معاملہ تھا الیکشنز کا کہ الیکشنز 90 دن میں ہونے ہیں۔ ہاں ایک چیز پہ بات کی جا سکتی ہے فیئر ٹرائل پہ کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ملزم ہو تو فیئر ٹرائل کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اقلیتی فیصلہ قرار دینا ایک سمجھ سے بالا تر چیز ہے اور اس کے اوپر اس طرح کی رائے رکھنا اور اسمبلی کی جانب سے جارحانہ بیانات دینا اپنی جگہ کیونکہ وہ بڑے ڈیمیجنگ۔ تو ہمارے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں لائن پہ؟ جی بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ساتھ ہی کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے، سب سے پہلے تو پریسائسلی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے، ایک اسمبلی بھلے نامکمل صحیح لیکن اسمبلی ہے، اس کی جانب سے ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے جس کے اندر بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پابند کیا گیا ہے کابینہ اور وزیر اعظم کو کہ فیصلے پہ عمل نہ کرے۔ قرارداد کی بائنڈنگ حیثیت کیا ہوتی ہے یہ ذرا بتائیے سب سے پہلے۔ جی سب سے پہلے تو اس کی حیثیت ایک ریزولوشن سے کہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اس کو امپلیمنٹ صرف ایک خواہش ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب کو کائنڈلی دوبارہ کنیکٹ کر لیں سر، آپ کی آواز ہم صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت اصل میں بات یہ ہے نا کہ منظور تو کر لی، اور اس سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کیا ماضی میں اس طرح کی قراردادیں آتی رہی ہیں یا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے
یہ سوال ہم جاننا چاہیں گے بظاہر سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہ جی علی ظفر صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. علی ظفر صاحب سر بتائیے گا جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ کسی طرح یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی قرارداد جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. نہ اس کو آپ مسترد کر سکتے ہیں اس قرارداد کے ذریعے، نہ سیٹیسائڈ کر سکتے ہیں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ قرارداد ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، جو ایک خواہش ہوتی ہے پارلیمنٹ کی کہ ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں، یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں. یہ خواہش سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک اور چیز اسی میں سپلیمنٹری کوشچن علی ظفر صاحب کہ پھر اس کے اندر آپ نے کہا پارلیمنٹ کا انٹرنل میٹر ہے تو ظاہر وزیر اعظم اور کیبنٹ ممبرز بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوتے ہیں، تو کیا ان کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے؟ ان کو پابند کیا جا سکتا ہے قانون سازی کے ذریعے، لیکن ان کو پابند ریزولوشن کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ریزولوشن ہوتی ہے، بہت ساری ریزولوشن پاس ہوتی ہیں. مثلا آپ یہ ریزالو کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 8 صوبے بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوستی کر لیں اسلام ملک کے ساتھ. تو اس قسم کی ریزولوشن ہوتی ہیں، یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، یعنی ایک وش ہوتی ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ اپنا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ اہم چیز اس کیس میں یہ ہے کہ ایکچولی اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا ایک طرح سے ماؤتھ پیس ہے، کیونکہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں کوئی اپوزیشن نہیں. 50% یا 50% سے تھوڑی سی کم جو ممبران ہیں وہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے اس پارلیمنٹ میں. تو اس کی تعداد کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک فلی فنکشنل پارلیمنٹ کی ہوگی. یہ ایک طرح سے ایک اسپوکس پرسن ہی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا، اور جو پی ڈی ایم جماعتوں نے کہا یا ان کی لیڈرشپ نے کہا وہی ہمارے پارلیمنٹیرین نے ریزولوشن فارم میں. علی ظفر صاحب بار بار جو بات کہی جاتی رہی ہے، آج پارلیمنٹ میں قرارداد میں بھی اس کا متن ہے، یہ بات کہی گئی کہ جی اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پر مسلط کر دیا گیا ہے اور فل کورٹ کی استدعا پر نظر ثانی کی جائے. تو سر ابھی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اگر فل کورٹ کی باقی خواہش مند ہے تو کوئی قانونی آپشن اس کے لیے اپنایا جا سکتا ہے؟ صرف بیانات ہی دیے جا رہے ہیں فل کورٹ کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ صرف بیانات ہی، اب تو وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. جو فل کورٹ کا جو ریکویسٹ تھی اس کو مسترد کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور وہ فیصلے میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے کہ کیا وجوہات تھیں اس کی. تو میرا خیال ہے کوئی اب اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ایک بات میں ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہ تھوڑا سا ہمیں آئین کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے. تو یہ ریزولوشن اس وجہ سے بھی بالکل ان افیکٹو ہے کہ وہ کسی قسم کی جو ڈائریکشن ہے کہ آپ فل بینچ بنانا چاہیے آپ کو، یا آپ کو یہ آپ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے ہمارے آئین میں، یعنی ایسے کھلم کھلا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ بلا کے قرارداد پیش کر کے، ایسے ہی علی ظفر صاحب؟ جی اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے پروز اینڈ کونز، اس کی اچھی باتیں خراب باتیں ضرور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. وہ بھی اگر فیصلہ فائنل ہو جائے آن گوئنگ ٹرائل کا نہیں، لیکن آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں عدالت کو. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے ساری چیزیں، تو یہ عدالت کے سامنے بھی یہ چیزیں قابل گرفت نہیں ہیں تا وقت کہ وزیر اعظم صاحب اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. جی یہ آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، اور آپ جو بھی اگر کہتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو اس کے کوئی قانونی کارروائی، لیکن اگر پارلیمنٹ سے باہر کا جی ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تھے، قانونی نکات انہوں نے یہاں پر اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا انفیکٹو ہے یہ قرارداد کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے،
اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اجلاس میں جو گفتگو کہی جاتی ہے اس پر کوئی بلکہ انفیکٹو نہیں ہے صدف، لیکن اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک، پہنچ ہی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اب جب آپ ایئر ٹائم لیں گے، آپ ٹیلی ویژن اسکرین سے یہ میسج دیں گے تو میسج تو جا ہی رہا ہے کنفرنٹیشن کا. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن صحافی. سر ذرا بتائیے گا، اب یہ دن بدن ہم معاملے کو آگے بڑھتے ہی دیکھ رہے ہیں، ہیٹ اپ ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں. آج بھی جو میسج دیا ہے پارلیمنٹ نے، یہ میسج کس طرح لیا جائے گا دوسری جانب سے، اور یہ مزید فیول کا کام کرے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ فیول کا کام کرے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ میسج جدھر ظاہر ہے سپریم کورٹ کی آپ بات کہیں کیسے کیا جائے گا. سپریم کورٹ کی جو اپنی ڈویژن ہے، میرا خیال ہے وہ ایک کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. آج قاعدہ صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، یہ جتنے بھی ابھی آپ کو تارزن نظر آتے ہیں نا سپریم پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے. اچھا، جب 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی نا پارلیمنٹ سے، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ سے ایک میسج آیا تھا. اس وقت افتخار چودھری چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتے جی جی، اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر اختلاف تھا. انہوں نے کہا یا تو آپ اس کے اوپر ترمیم کریں یا ہم آپ کی پوری ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کریں. سر وہ فائنانس بل والا جو معاملہ تھا؟ نہیں. ہاں، اس میں انہوں نے 19ویں ترمیم کر کے ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کے اوپر وہ تھا جس کے اوپر پارلیمنٹ کو بیکورڈ اسٹیپ لینا پڑا. ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ اکٹھی ہو تو سپریم کورٹ ایک طاقتور ادارہ ہے، لیکن جب پارلیمنٹ اکٹھا ہو جائے اور سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہو، اس کیس میں میرا خیال ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میسج ادھر کیسے لیا جائے گا، تو ادھر وہ لڑنے کی پوزیشن میں شاید ابھی مجھے سپریم کورٹ نظر نہیں آ رہی. ورنہ یہ تصویریں دکھانا ججز کی، اٹس آلموسٹ کرمنل کہ آپ سٹنگ چیف ججز کی تصویریں دکھائیں. چلو کسی کی تو ایک منطق سمجھ میں آتی، کسی کی آڈیو آ گئی، اس آڈیو میں وہ کسی پالیٹیشین سے بات کر رہے ہیں، ایک آنریبل جج کا، چلو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ گراؤنڈس صرف اس وجہ سے کہ یہ صاحب میرے خلاف فیصلہ انہوں نے دیا ہے. آپ ان کی تصویریں لگائیں اگر جلسوں میں، اور سپریم کورٹ خاموش رہے. اگر اس وقت نہیں بولی تو مجھے نہیں لگتا. کاشف صاحب ایک چیز یہ بھی تو کہا تھا ڈیورنگ سماعت کے جسٹس مظاہر کے حوالے سے کہ مجھے میرا سامنا کرنا پڑے گا اگر میرے ججز تک بات آئے گی، اور ان کو بینچ میں شامل کرنا، کسی کو خاموش پیغام دینا بھی ہے. اس پر کیا کہیں؟ وہ تو ہو گیا، لیکن دیکھیں یہ خاموش پیغام ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں کنفرنٹیشن کی. ہوا یہ کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جس نہج پر حالات پہنچے ہیں ان کی بڑی وجہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر مریم نواز شریف صاحبہ نے جب میں کیا جس کا نام لے کر کیا، تو وہ جو درمیانی راستہ یا ایسا کوئی راستہ نکل بھی سکتا تھا، انہوں نے بیٹل لائنز ڈرا کر دی، اور سپریم کورٹ نے بھی بیٹل لائنز ڈرا کر دی. لیکن جو تقسیم ود ان سپریم کورٹ ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ان کی کمزوری کا باعث بنے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب کہ یہ معاملہ صرف آئینی اور قانونی نہیں رہا، اس سے بڑھ کے یہ معاملہ رہے گا صرف آئینی اور قانونی. اچھا، یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش ہو رہی. اس وقت کوشش یہ ہے حکومت کی یا پارلیمنٹ کی، اچھا، کہ کسی طرح سپریم کورٹ ری ایکٹ کرے پولیٹیکل فرنٹ کو. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، یہ جتنی مرضی قراردادیں پاس کر لیں، وہ قرارداد آپ کو پتا بائنڈنگ نہیں جی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کا سینس تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ بائنڈنگ نہیں ہو سکتی. آئین میں ترمیم کیے بغیر اس فیصلے کو کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور ترمیم یہ فی الحال کر نہیں سکتی. سو یہ فیصلے پر عمل درآمد تو کرنا ہوگا، لوپ ہول سارے ختم کرنا. اب یا تو الیکشن کمیشن، الیکشن کمشنر، سیکرٹری دفاع، فائنانس اور وزیر اعظم پاکستان سب سے بڑھ کر کنٹمپٹ کے لیے تیار ہو جائے. سپریم کورٹ نے اب اپنے فیصلے کے مطابق آئینی اور قانونی طور پر آگے بڑھنا ہے. وہ اس کا جواب کسی اور طریقے سے دینے کی پوزیشن میں اس وقت سپریم کورٹ نہیں ہے. انہوں نے آئینی اور قانونی طریقے سے کوشش کرنی، جواب دینے کی، ہوا امپلیمنٹیشن. انہوں نے تاریخیں بتا دی ہیں کہ اس تاریخ تک پیسے آ جانے چاہیے، اس تاریخ تک یہ چیز سارے جو انہوں نے طریقہ دیا. حالانکہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے اس وقت بھی یاد تھا، جس وقت یاد ہے مجھے جب سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس کے موقع پر کہا تھا کہ یہ ایجنڈا ہوگا، اس ٹائم اجلاس شروع ہوگا. یہ کام سپریم کورٹ کے کرنے کے نہیں. اچھا، اس مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ اس وقت اسکروٹنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ سپریم کورٹ کے کرنے کے کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے کام ہے اداروں کو اپنے کام کرنے دیں. لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، وہ اپنے فیصلے کے تھرو ہی اس گورنمنٹ کو گھٹنوں پہ لانا چاہیں گے تو گھٹنوں پہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کاشف عباسی صاحب اور علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.